الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. عزیزو دوستو بھائیو اور بہن، اس میٹیریل ورلڈ میں آج کی چلتی پھرتی دنیا میں اتنا کہاں موقع کہ ہم 12ویں شریف اور 11ویں شریف کی مجلس کریں، پلٹ کر اپنے گزرے ہوئے زمانے کو دیکھیں. یہ موقع کہاں؟ صبح سے شام تک کی زندگی میں ہر شخص مصروف ہے. کہاں سے کمائے گا، کیا کھائے گا اور کس کو کھلائے گا. دوستو، دنیا دیتی کم ہے لیکن لیتی زیادہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا حملہ، اٹیک اس پر ہوتا ہے کہ دین کو وہ لینا چاہتی ہے، لے لیتی. جو لوگ دنیا میں مشغول ہیں آپ دیکھیے، ان کے پاس سبھی کچھ ہے. مٹیریل بیس پر مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے. لیکن آپ دونوں آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن دین کتنا ہے. دوستو، صبح و شام مؤذن اذان دے رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، خدا ان کو بلا رہا ہے مگر فرصت نہیں. اپنی زندگی میں ہر دن آپ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ دن کون سا دن ہے. آپ اگر سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی دن ہے جس دن میں میرے دادا دنیا سے چلے گئے. یہ وہی دن ہے کہ جس دن میری ماں نے اس دنیا کو چھوڑا. یہ وہی دن ہے جس دن میں میرے باپ دنیا سے چلا گیا. میرا دادا اس دنیا سے رخصت ہوا. آپ کا مینٹل پاور کام کر رہا ہے.
یاد کام کر رہی ہے، گھر میں پیسہ بھی ہے، جیب میں منی بھی ہے، لیکن آج کی دنیا میں اتنا ٹائم کس کے پاس ہے جو اپنے باپ دادا کو کرے؟ اتنا چانس نہیں کہ وہ اپنے باپ دادا کے نام پر کچھ کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا نے کس طرح سے ہمارے دین کو لیا۔ دوستو سوچو، ایک آدمی خدا نہ کرے پوائزن کھا لیتا، پوائزن کھا لینے والا اس کی جان چلی جاتی ہے، اس کی باڈی چلی جاتی ہے اور اس کی دنیا چلی جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا آپ کے آگے پیچھے ہوگی تو یہ دنیا صرف آپ کو نہیں، آپ کے دین کو تباہ کر دے گی، دین کو لے لے گی۔ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا اور آج ہی سے ربیع الآخر اس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ شروع۔ میں کل ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پروگرام روزانہ ہو رہے ہیں، اور آج کے لیے ہمارے سنسیئر دوستوں نے، مریدوں نے مجھے روکا کہ میں سیٹرڈے کو رک جاؤں اور پروگرام کے بعد میں سنڈے کو چلا جاؤں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں پورا کرتا ہوں۔ میرا مزاج ایسا نہیں کہ بس بائی دی وے کسی کو ٹال دیا اور سمجھ لیا کہ یہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے۔ جب وعدہ کیا تو کرنا چاہیے۔ آج کا میرا وعدہ تھا، اس لیے آج میں یہاں حاضر ہوں۔ رات کے 12 بجے ایئرپورٹ سے سنی رضوی سوسائٹی پہنچا۔ میں اتنا اچھا ہوں فزیکلی، دیکھیے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میٹیریل ورلڈ اپنا کام کر رہا ہے اور مجھے اپنا کام کرنا چاہیے۔ یہ تو اسے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوئی۔ اب میں آپ کو پھر ہیئر آفٹر کی طرف لے جانا ہے۔ دنیا میں کبھی یہ موقع کہاں ملتا ہے کہ وہ قبرستان جائیں اور قبرستان میں دیکھیں کہ کون کون سے لوگ آرام کر رہے ہیں۔ ایک لائن ہے آرام کرنے والوں کی جو آرام کر رہی ہے، سونے والوں کی ایک لائن ہے جو سو رہا ہے۔ کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا؟ بیٹا گزرا تو اس کو معلوم ہے
کہ اس دیوار کے پیچھے، چہار دیواری کے پیچھے، درخت کے پیچھے میری ماں آرام کر رہی ہے. اس کو ٹائم نہیں کہ ذرا موٹر روک کر کے ذرا ٹھہر جائیں. یہ میں دنیا کا پکچر آپ کو پیش کروں. وہ ماں جس نے اپنا لقمہ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کھلایا، سب کچھ بیٹوں کو بیٹیوں کو دے دیا، لیکن آج وہ قبرستان میں سو رہی ہے اور بیٹے گزر رہے ہیں. انہیں کوئی اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سو رہا، کیونکہ ان کو سروس ملا، ان کو کام کرنا ہے. وہاں پیسہ ملتا ہے، یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے کیا پیسہ ملے گا؟ ماں کی قبر پر جا کر دعا کرنے کے لیے کیا ملے گا؟ لیکن صبح سے شام تک کی زندگی میں انہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے. ایک شخص ہے، اللہ کا بندہ، خانہ کعبہ کا طواف وہ کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بوڑھی ماں، کمزور ماں اس کو کاندھے پر اٹھایا اور وہ خود بھی طواف کر رہا ہے اور ماں کو بھی طواف کرا رہا ہے، شولڈر پر اٹھا کر. آج کل تو طواف کرنا کیا ہے، ماں کی کا ہاتھ پکڑنے کا بھی موقع نہیں ملتا، ہاتھ پاؤں دبانے کا بھی موقع نہیں ملتا. طواف کون کرائے؟ اس بندے خدا نے طواف کرایا، شولڈر پر اپنی ماں کو بٹھا کر خانہ کعبہ کی چاروں طرف اس نے طواف کرایا. نیکی کا اس نے بڑا کام کیا. انسان کا نیچر ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اسے خیال آتا ہے. اس شخص کو بھی خیال آیا کہ میں نے بڑا کام کیا، ماں کو طواف کرایا اور ماں کی محبت کا، ماں کے مامتے کا میں نے حق ادا کر دیا، کیونکہ میں نے طواف کرایا. اس کو ایک خیال آیا، اس کو کعبے سے آواز آئی کہ بندے خدا کیا کہہ رہا ہے، جو ماں کا حق تو نے ادا کر دیا، ابھی تو نے ایک حق ادا نہیں کیا. ماں کا حق تو بہت بڑا ہے، ایک حق تو نے ادا نہیں کیا. جب خانہ کعبہ سے اس نے آواز سنی تو کام کیا اور سوچنے لگا کہ وہ ایک حق کیا ہے جس کا میں خانہ کعبہ کا طواف کرانے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ تو نے ابھی ایک حق ادا نہیں کیا. چپ ہو گیا. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ سب کی ماں ہے اور کوئی آدمی بغیر ماں کے بغیر. سوچو ماں کا کتنا حق ادا کیا، اور اگر نہیں ادا کیا تو کیوں؟ یہی تو کہ دنیا بیچ میں.
اگر یہ دنیا بیچ میں نہ ہوتی تو شاید ہم ادا کر دیتے حق. خانہ کعبہ سے آواز آئی کہ اے شخص یاد کر اس رات کو جس رات کو تو اپنی ماں کے ساتھ سویا. چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ سوتے, ماں نے تجھے اپنے ساتھ سلایا. ونٹر سیزن تھا, سردی کی رات, تو نے پیشاب کر دیا. اور یہ تو کامن ہے, سارے بچے پیشاب کرتے ہیں. تو اپنی ماں کے ساتھ سو رہا, تو نے بھی پیشاب کر دیا. ونٹر کا سیزن تھا, سب سردی کا موسم تھا, پیشاب کر دیا. اور تیرا پیشاب اس لحاف میں جو اوڑھ کر کے تیری ماں سو رہی, وہ بیچاری, تو نے جو اپنے بستر پر پیشاب کیا اور اپنی چادر پر پیشاب کیا, تو اس میں پیشاب کا پانی تھا. تیری ماں نے صاف کیا, بستر صاف کیا, چادر صاف کی, اور اپنا لحاظ جو وہ اوڑھ کر سو رہی تھی اس نے اٹھا کر تجھے اڑا دیا. اور رات بھر تو سردی میں تیری ماں کانپتی رہی, پوری رات گزر گئی اور اس نے تجھے تکلیف نہیں دی. تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا. عزیزو دوستو, یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں اللہ تعالیٰ جتنے باپ ہیں ان کو اللہ زندگی دے, اور جتنی ماں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے. ہمارے یہاں ایک رسم ہے, ایک کسٹم ہے, کسٹم رسم. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ روتے. باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا رو رہا ہے, ماں کا انتقال ہوا تو بیٹی رو رہی ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس رونے سے مرنے والے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. آپ رات دن روتے رہیے, مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں. ریلیجسلی, اسپرچولی مرنے والے کو کیا فائدہ ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ باپ دنیا سے گیا, ماں دنیا سے گئی, قرآن کھول کر بیٹھ گئے. میں عزیزوں دوستوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, مرنا تو سب کو ہے, لیکن اگر ایسا ہو گھر میں کھانا پینا اور چائے اور پانی یہ سب پل جاتا, ساری برادری کو اکٹھا کر کے اور باتیں کرنی, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اگر کچھ کرنا ہے تو 70,000 کلمے جواب پڑھو. اس سے مرنے والے کو بھی فائدہ اور تمہیں بھی فائدہ. عزیزوں دوستوں, دیکھا یہی گیا کہ کسٹم آئے. آج 3 دن ہو گئے,
ماں کا انتقال ہوا، آج 10 دن ہو گئے، 10واں ہو گیا، 20واں ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 دن کی جو فاتحہ ہوئی بس حق ادا ہو گیا. 40 دن میں جو کچھ کیا گیا حق ادا ہو گیا. بالکل غلط. نہ 10 دن کی فاتحہ سے حق ہوا ادا ہوا، نہ 40 دن کے 40 سے کچھ حق ادا ہوا. ماں باپ کا حق ادا نہیں. چاہیے تو یہی تھا کہ زندگی بھر اپنی ماں اور اپنے باپ کا حق ادا کرتے رہو. ہر نماز کے بعد ان کے لیے، ہر کھانے کے بعد ان کے لیے، ہر پہننے کے بعد ان کے لیے فاتحہ پڑھو، صدقہ و خیرات کرو. باقی یہ سمجھ لینا کہ 3 دن میں ہم نے فاتحہ پڑھ لی تو ہو گیا. نہیں میرے دوست، کسٹم اور ہے اور ثواب پہنچانا، ایصال ثواب کرنا اور ہے. یہ کسٹم تو ہو جاتا ہے لیکن ایصال ثواب نہیں. ذرا سوچو کہ ماں قبر میں لیٹی ہوئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کو کیسے راضی کر سکتے ہو اور تمہارا باپ مرنے کے بعد کیسے راضی ہو سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری ماں کو کس چیز سے محبت تھی، کس آدمی سے محبت تھی، کس کھانے سے محبت تھی. جس چیز سے اس کو محبت تھی تم بھی اسی سے محبت تھی. عزیز اور دوستو، اس مٹیریل ورلڈ کے بہت سے پرابلم ہیں. ایک بڑا تو یہ بھی ہے کہ انسان مرنے والے کو بہت جلدی بھول جاتا ہے. اس لیے آج اگر اللہ نے آپ کو زندگی دی تو اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو بھول جائیں آپ نے آپ کو نہ بھولیں. آج 11ویں شریف فاتحہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحت میں حاضری بھی ہے، اور میری بہت مخلص مخلص مریدہ گوری عبداللہ 1965 میں وہ بیچاری امید ہوئی. ابھی جب میں مینچسٹر جا رہا تھا بات کرنے کے لیے ہمیشہ وہ آتی تھی. میرے عزیز و میرے اچھوں سے اگر کانٹیکٹ ہو تو یہ فائدہ ہوگا. اس کا انتقال ہوا اور اس کے عزیز رشتہ دار بیٹے کیا کر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا. لیکن الحمدللہ ہر منڈے کو جو یہاں ذکر ہوتا ہے، ہر منڈے کو سارے ثواب کرتا ہوں. اور یہ اس لیے نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی یہ کریں. آج گوری فاتحہ دی، اللہ تعالیٰ اس بیچاری کو قبر میں چین، سکون اور آرام عطا فرمائے، ان کے بیٹوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ کریں. اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو اگر بیٹا اپنے ماں کے لیے کچھ کرے تو یہ ماں کے اوپر کوئی احسان نہیں.
اگر اس نے اپنے ماں کے لیے کچھ کیا اس نے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ یہ کیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس مجلس کے لیے میں بس یہاں آیا اور آج حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے اور جو کچھ یہ پڑھا جا رہا ہے اسی لیے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اور ایصال ثواب کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں قبول فرمائے۔ پڑھیے بسم اللہ۔